अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मोहतरम मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जो मौजू लेकर आपके दरमियान में आई हूँ वो मौजू है तावीज़ गंडे की बिदत और उसकी हकीकत। इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। सामईन कराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया के अंदर शरीयत इलाही को मुकम्मल तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसे तकमील तक पहुँचाया और इस तकमील के ज़रिए से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को वो तमाम चीज़ें से आगाही दी जिसके ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अकामत दीन के काम को सरअंजाम देने के लिए हुक्म सादिर करता है। और उसकी तकमील के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत है वो तमाम चीज़ों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहादीस करीमा के ज़रिए से हमारे सामने बातों को वाज़ेह किया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के ज़रिए से आयात करीमा के ज़रिए से हमारे सामने बातों को वाज़ेह किया है। मगर इंसानों की ज़िंदगी का हाल पर ज़रा सा नज़रसानी करके देखा जाए तो वहाँ इंसानों के अंदर कुछ लोग हैं जो बहुत जल्दबाज हैं और चाहते हैं कि वो इस दुनिया के अंदर जो मुश्किलात, परेशानियां और तंग दस्तियों से वो घेर दिए गए हैं, इन आजमाइशों से निकलने के लिए जल्दबाजी का मुजाहरा करते हैं और वो चाहते हैं कि वो अल्लाह से मांगे और फ़ौरन वो मुकम्मल हो जाए। इस वजह से वो मुख्तलिफ वसीले को ढूंढने की कोशिश करते हैं। मुख्तलिफ वली अल्लाह किस्म के लोगों की सोहबत में रहकर उनके ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास वसीले के ज़रिए से पहुँचने की हद तल इम्कान कोशिश करते हैं। दूसरा, इस उम्मत मुस्लिमा का क़ज़िया ये है कि वो लाइल्मी की बिना पर इस दुनिया के अंदर कुरान और अहादीस से लाइल्म है और वो चाहता है कि जब उसे बर वक्त जिसी इल्म की ज़रूरत हो वो किसी आलिम के ज़रिए से उस बात की तकमील की जाए। इस वजह से वो बहुत सारी चीज़ों के अंदर जहाँ खराफात और बिदात और रसूमात में वो मुब्तला हो गया है, वो गलत किस्म की रहनुमाई के नतीजे में, मुतालिया और इल्म के न होने के नतीजे में, अकल का सही इस्तेमाल न होने के नतीजे में, ये तमाम चीज़ें वो करता हुआ मुझे और आपको नज़र आता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बिदात जो इस दुनिया के अंदर वजूद में आई है उसका अकीदे से बहुत दूर हट जाना, अपना इस दुनिया के अंदर जो वो बर्पा किया गया है, यानी इस दुनिया में जिसे उतारा गया है, वो अपने मकसद अजीम को अक्सर भूल गया है, जिसके नतीजे में अकायद के अंदर उसकी कमज़ोरियाँ पैदा होने लगी और वो अकायद के गलत इस्तेमाल की बिना पर, उसके अकीदे के अंदर खलल की बिना पर मुख्तलिफ़ किस्म के रसूमात को के ज़रिए से शैतान ने उसे वरगला दिया और वो इसमें मुलव्वस होता हुआ मुझे और आपको नज़र आता है। सामीन कराम, इन तमाम बातों को सामने रखते हुए आज एक बड़ी बिदत की तरफ हम इशारा कर रहे हैं, वो है तावीज़ गंडी। ये भी माशरे के अंदर बहुत ही ज़्यादा इस पर अमल किए जाने वाली बिदतों में से है और ये भी जल्दबाजी के नतीजे ही में ये तमाम जो है बिदत भी इस दुनिया के अंदर, ये माशरे के अंदर चलती फिरती मुझे और आपको नजर आती है। सामीन कराम, जहां हम तावीज़ लफ्ज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तावीज़ लफ्ज़ अरबी से निकला हुआ अल मत माँ के नाम से ये इसका रूट वर्ड है और इसके जो मानी है तावीज़ के वो है धागे के या तार या कंडे के हैं, जिसे गले या जिस्म के किसी हिस्से में बांधा जाए उसको तावीज़ के नाम से याद किया जाता है। सामीन कराम, तावीज़ के सिलसिले में इब्ने हिजर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इससे मुराद वो धागे, ये गंडे या फिर जो है वो तीर के तांत हैं जो जिन्हें अहले अरब जाहिलियत में इंसानों, जानवरों या घरों वगैरह पर किसी मुतवक्का या बिलफसल वाक़ शर से, मसलन मर्ज या फिर जो है नजर बद या बुखार या जादू टोंटके या फिर दीगर आफात मसाइब वगैरह से हिफाजत की खातिर लटका लिया करते थे, जिसे तावीज़ के नाम से याद किया जाता है। ये ज़माने जाहिलियत से ही चलता आ रहा है और चलते चलते आज तक हमारे माशरे में भी इसकी चलत फिरत मुझे और आपको नजर आती है।
سامعین کرام، اہل علم کی تعریف کی روشنی میں اگر معلوم جو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ شے جس کے متوقع یا بافضل واقع شر کے دفع کرنے کے لیے استعمال ان تعویذوں کو کیا جاتا ہے، اور اس شر کی دفع کرنے میں اسے مؤثر سمجھا جانے والا عقیدہ بھی انسانوں کے دلوں میں بسا ہوا ہے، اور تعویذ کے حکم میں یہ بھی داخل ہے۔ سامعین کرام، خواہ دھاگے کی شکل میں ہو یا کاغذات کی شکل میں ہو یا لوہے کی شکل میں ہو یا گھوڑے کی نال کے سلسلے کے شکل میں ہو یا لکڑی کی کچیوں کے سلسلے میں ہو یا پھر سونے، چاندی، تانبے، پیتل کا بھی استعمال اس تعویذوں میں استعمال کیا جاتا ہے، وہ سارے کے سارے تعویذوں کی مد ہی میں آتے ہیں، جسے لوگ اپنے گلوں میں لٹکاتے ہیں یا جسم کے مختلف اعضاء پر اس کو باندھ لیا جاتا ہے، اور وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ کسی شر سے، کسی پریشانی سے، نظر بد سے یا بخار سے یا جادو ٹونٹکوں سے اس کو بچایا جا سکے، اس لیے ان تعویذوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سامعین کرام، جہاں تعویذ کی میں اور آپ بات کر رہے ہیں، تعویذ کی دو قسم میں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک تعویذ وہ جو قرآنی آیات اور غیر قرآنی آیات اور ادویہ اور معصورہ کے ذریعے سے بنائی جاتی ہیں، اور دوسری تعویذ وہ ہے جو قرآنی آیات، اسماء و صفات الہیہ اور ادویہ اور معصورہ سے بنائی جانے والی یہ تعویذ مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے۔ سامعین کرام، جہاں ہم پہلی شق کی طرف چلیں، وہاں غیر قرآنی آیات سے یا پھر اس کو ہٹ کر مطلب جو ہے جو تعویذیں بنائی جاتی ہیں، اس کے سلسلے میں تفصیلات میرے اور آپ کے سامنے اس طرح مطلب جو ہے آتی ہیں کہ ایسی تعویذیں لٹکانا یا لکھنا یا اس کا استعمال کرنا اسلامی شریعت کے اعتبار سے اسے حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس وجہ سے سورہ انعام کی آیت نمبر 17 میں اللہ رب العالمین انسانوں کو ذہن نشین کراتا ہے اور بات کو کھول کر مطلب امت مسلمہ کو بتاتا ہے، اور وہ یہ ہے، ترجمہ اس طرح ہے کہ اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے، اور اگر تمہیں وہ کسی بھلائی اسے بہرہ مند کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سامعین کرام، ایک بار کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس کے ہاتھ میں پیتل کا ایک کڑا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ واہنہ ہے، یعنی ایک ایسی بیماری مجھے لاحق ہو گئی ہے جس کی وجہ سے کھندے یا بازو کی رگیں پھول جاتی ہیں، اس سبب سے میں نے اس کڑے یعنی واہنہ کو پہن رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا اسے نکال دے، کیونکہ اس سے تیری بیماری میں اضافہ ہی ہوگا، اور اگر اس حالات میں تیری موت بھی واقع ہو گئی تو یہ کبھی کامیاب نہ ہو سکے گا۔ یہ وہ مطلب جو ہے چیزیں ہیں جس کی وہم کی بنا پر اس عقیدوں کی غلط مطلب جو ہے اس کی وجہ سے اس طرح کا استعمال معاشرے کے اندر لوگ مختلف چیزوں کے ذریعے سے اس طرح کے تعویذ بنا کر جسموں میں رکھ کر یا لٹکا کر اس طرح کا استعمال کرتے ہیں۔ اب ہم آ رہے ہیں دوسری قسم، جو قرآنی آیات کو لکھ کر بھی مطلب جو ہے تعویذ کی شکل میں اس کو بنایا جاتا ہے یا اس کو لٹکایا جاتا ہے۔ تو اس کے سلسلے میں جو تفصیلات مجھے اور آپ کو سنت طرح سے جو واضح طور پر شرعی حیثیت سے معلوم ہوتی ہیں، وہ یہ ہے کہ تعویذ قرآنی آیات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے دور میں بھی لٹکانے پہننے کا کہیں بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ہمارے سامنے یہ بات رکھی کہ میرے بعد میرے صحابہ کرام کی مطلب اس پر نظر ثانی کرو، اس کے بعد کے دور کی یعنی 3 ادوار کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اتباع کرنے کی تاکید عطا فرمائی ہے، اور یہی 3 ادوار ہیں جس کے بعد بگاڑ کی شروعات ہو گئی تھی، اور اسی کے ذریعے سے ہم تک یہ بدعت چلتی ہوئی آئی ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے البتہ قرآنی آیات کے ذریعے سے پڑھ کر شرعی مطلب اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو جائز جو چیزوں کے سلسلے میں جو قرآن اور شرعی احکامات مجھے اور آپ کو اجازت دیتے ہیں، چاہے وہ جھاڑ پھونک ہو یا دم کرنے کا حکم ہو یا واقعات مطلب جو ہے اس سے ملتے ہیں، وہ یہ ہے کہ قرآنی مطلب جو ہے آیات کے ذریعے سے یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ابراہیم نقعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جسے صحابہ کرام کے بارے میں فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ صحابہ کرام قرآنی اور غیر قرآنی دونوں قسم کی تعویذوں کو وہ بالکل ناپسند فرماتے تھے اور کبھی انہوں نے ایسے کام نہیں کیے ہیں۔ سامعین کرام، اس طرح مطلب جو ہے ہمارے سامنے چاہے وہ قرآنی شکل میں ہو یا پھر مطلب جو ہے غیر قرآنی شکل میں ہو، ان تمام چیزوں سے اس طرح کے کام کرنے سے منع کیا گیا ہے،
اگر تعویذوں کو کھول کر دیکھا جائے، چاہے وہ قرآنی مطلب شکلوں کے ساتھ بنائی گئی ہو یا غیر قرآنی آیات کے ذریعے سے اسے بنائی گئی ہوں، تو ان کے اندر جو چٹھی لکھ کر بند کر دی جاتی ہے، ان تاروں کے اندر لپیٹ کر اسے بند کر دیا جاتا ہے، تو اس سلسلے میں تحقیقات یہ آتی ہیں کہ اس میں آڑے تیڑے مطلب جو ہے لکیروں کے ذریعے سے کچھ اعداد اس میں لکھے جاتے ہیں، کچھ نمبرات اس میں لکھے جاتے ہیں، کچھ الفاظ کے ساتھ کچھ مطلب جو ہے اس کے ابتدائی ورڈز مطلب جو ہے اس طرح لکھے جاتے ہیں۔ یہ مطلب جو ہے اس طرح کے کام ہے جس کے ذریعے سے مطلب جو ہے امت مسلمہ کو دغا دینے کی، دھوکہ دینے کی اس میں کوشش کی جاتی ہے۔ اگر تاریخ کے جھروکوں میں جھانک کر ماضی اور حال کے آئینے میں امت مسلمہ کا اگر مطلب جو ہے جائزہ لے کر دیکھا جائے، تو اس میں مجھے اور آپ کو جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ عہد جاہلیت کا جائزہ لینے کے نتیجے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ تعویذ لٹکانا اور غیر اللہ سے مدد طلبی کفار و مشرکین کا شیوا رہا ہے اور انہی کا شعار رہا ہے۔ اسی وجہ سے کہ وہ دیوی دیوتاؤں کے آگے جھکتے ہیں، ان سے مطلب مرادیں مانگتے ہیں اور ان کے ذریعے سے ان مرادوں کو پورے ہونے کے مختلف مطلب جو ہے حرکتیں، ان پر رسیاں باندھ کر، ان پر دھاگے باندھ کر، اس طرح کی مطلب جو ہے حرکتیں وہ کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ سامعین کرام، سورہ جن آیت نمبر 6 میں اللہ رب العالمین نے اس پر نظر ثانی کرتے ہوئے امت مسلمہ کو آگاہی دی۔ ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اور انسانوں میں سے بعض لوگ جنوں میں سے بعض لوگوں کی پناہ لیا کر لیتے تھے، تو اس سے ان لوگوں کی سرکشی میں اور اضافہ ہو گیا۔ اس آیت کے ذریعے سے واضح بتایا گیا کہ لوگ جو ہمیشہ یہ رہے ہیں کہ کئی چھلے کاٹ کر، کئی مطلب جو ہے وہ ایک پیریڈ مطلب جو ہے اس طرح کی تعلیمات مطلب جو ہے حاصل کرنے کے نتیجے میں لوگ شیطانوں کو اپنے گرفت میں لینے کی کوششیں کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے مختلف کام وہ سمجھتے ہیں کہ غیب کے سارے مطلب جو ہے علم اس طرح وہ رکھیں گے اور مختلف طریقے سے لوگوں کی بگڑی بنانے کی کوشش کریں گے۔ اس طرح کا ایک بزنس ہے جس کے ذریعے سے قدیم زمانے سے، جاہلیت سے لے کر آج تک بھی یہ مطلب سلسلہ چلتا رہا ہے اور یہ بزنس ان کا چلتا ہوا مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے۔ سامعین کرام، انسان غرض اس سے مختلف ناموں سے معروف کثرت سے تعویذوں کا رواج مطلب جو ہے ہمیشہ رہا ہے اور یہ رہتا ہوا مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے، جنہیں وہ بچوں پر جن، شیاطین اور نظر بد وغیرہ کی حفاظت کے لیے یا میاں بیوی میں محبت پیدا کرنے کے لیے یا پھر کہیں مطلب جو ہے ایک دوسرے سے جدائی پیدا کرنے کے لیے، اپنی بگڑی بنانے کے لیے، معاشی مطلب جو ہے استحکام کے لیے، اس طرح کے لیے بھی تعویذ بنائے جاتے ہیں۔ دکانوں میں کاروبار کے اضافے کے لیے بھی اسے بنایا جاتا ہے۔ مختلف مطلب جو ہے گاڑیاں یا پھر مختلف چیزیں کہیں اسے نظر بد نہ لگ جائے، اس کے سلسلے میں بھی اس طرح کے تعویذ بنائے جاتے ہیں۔ اس طرح اونٹوں، گھوڑوں اور دیگر جانوروں پر بھی نظر بد وغیرہ کی حفاظت کے لیے اسی طرح کے تعویذ بنا کر رکھنے کا یہ زمانے جاہلیت سے آج تک کے دور تک بھی یہ معاملہ چلتا ہوا مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے۔ جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے مقاصد کے لیے آج بھی بہت سارے مسلمان اپنی گاڑیاں کے سامنے وہ مطلب جو ہے جوتے یا چپل لگاتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں، اور کہیں مطلب آئینوں پر بعض دھاگے اور گنڈے لٹکائے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس طرح بعض مسلمان اپنے گھروں اور اپنی دکانوں کے دروازوں پر گھوڑے کی نال یا ناریل یا پھر لیمو مطلب جو ہے کچھ سوئیوں کے ساتھ مطلب چبو کے اس طرح لٹکائے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نیا گھر کی تعمیر ہو جاتی ہے تو ایک کونے میں اس طرح ناریل کے اندر پوٹلی بنا کر یا پھر مطلب جو ہے لیمو کی مطلب جو ہے ایک لمبی سی لڑی بنا کر اس طرح مطلب جو ہے نظر بد سے یا پھر خراب آزمائشوں سے بچنے کے لیے اس طرح کا کام مسلمان کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں، یا پھر کالا کپڑا بھی لہراتے ہوئے یا لٹکائے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ غور کریں کہ کیا جاہلیت میں ایسا کیے جانے والے اعمال جو میرے اور آپ کے سامنے تفصیل آ رہی ہے، یا پھر غیر اللہ کی وہ تمام مطلب جو ہے قومیں جو اس طرح کے کام نظر آتے ہیں، کیا ان میں اور ہمارے میں کوئی فرق ہے یا ہم بھی ویسے کرتے آ رہے ہیں؟ یہ مطلب جو ہے سینے پر اپنا ہاتھ رکھ کر اپنے آپ سے احتساب کریں اور پوچھیں کہ امت مسلمہ کی گراوٹ کی حد کہاں تک پہنچ گئی ہے اور
किस तरह से वो बातिल परस्ती में इस तरह मतलब जो है आहिस्ता आहिस्ता मुब्तला होने लगे हैं कि उनके अकायद में कमी आने लगी है, तवक्कल अल्लाह कम होने लग गया है। अल्लाह के अहकामात के मुकाबले में वो इस तरह के गैरुल्लाह के काम करते हुए मुझे और आपको नजर आ रहे हैं। सामने कराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ रोफी, शायद तुम्हारी उम्र दराज हो जाए, तुम लोगों को ये खैर खबर दे देना कि जो अपनी दाढ़ी में गिराह लगाए या तांत लटकाए या लीद या हड्डी के इस्तंजा करे, इससे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे बरी है। यानी ये तमाम का जिसके जरिए से ये लोग ये काम अंजाम देते हैं या लटकाते हैं या बनाते हैं या जिसका इस्तेमाल करते हैं, वह सारे लोगों के सिलसिले में कहा गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे बरी हैं। सामने कराम, वो सारे मतलब जो है तफसीलात को अगर सामने रखकर देखा जाए तो ताबीज, गंडे, कोड़ी, घुंघरे वगैरह लटकाना हराम है और नए नसूए आम है। इस तरह की ताबीज और गंडे वगैरह को शामिल करना, और खा वो कुरानी आयात के सिलसिले में हो या अस्कारे मसनूना के इस पर मुश्तमिल हो, सारे कलिमात जिसको कुरान के पढ़कर जिस तरह फूंका जा रहा हो या फिर गैर कुरान को मतलब जो है इस तरह का इस्तेमाल किया जा रहा हो, ये सारी की सारी चीजें सही नहीं है, जायज नहीं है और ये तमाम चीजें हराम हैं। इसकी तफसीलात मुझे और आपको कुरान और हदीस के जरिए से मालूम होती हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताबीज के लटकाने वाले की आम ममानियत फरमाई है। कुरान और गैर कुरान की कोई मतलब तस्हीह वारिद नहीं हुई है। अगर कुरान ताबीज लटकाने पर जायज करार देता तो इसकी पहले ही से मतलब जो है इसकी इजाजत होती, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरफ हमें इशारा नहीं किया और ना ही मतलब जो है इसके करने के लिए हमारे लिए इजाजत दी है, बल्कि इसे मना कर दिया और ऐसे करने वाले की ममानियत करार दी गई। सामने इकराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस मुबारका में यूं भी इरशाद फरमाया, जो किसी आराफ के पास जाए और इससे किसी चीज के मुतल्लक सवार करे, इसकी 40 दिन की नमाज कबूल नहीं होगी। जहां लफ्ज आराफ इस हदीस के अंदर इस्तेमाल किया गया है, आराफ उस शख्स को कहते हैं जो किसी गुमशुदा अशिया वगैरह की खबर देने का मुद्दई हो और अपने फर्न और इल्म के जरिए से गुमशुदा और मसरूका माल की खबर दे सकता हो। और इस तरह नुजूमी को भी आराफ के नाम से याद किया जाता है और रिमाल को भी इसके में इस तरह का लफ्ज के साथ इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ इस हदीस के जरिए से वाज़े किया गया, जो इस तरह के मतलब जो है काम लेते हैं और फालगिरी के जरिए से अपने मुस्तकबिल को जानने की कोशिश करते हैं या फिर मुसीबतों को रोकने के लिए इस तरह का मतलब जो है तरीका अपनाते हैं, वो सारों के सिलसिले में कहा गया जो ये काम करते हैं उनकी 40 दिन की नमाजें कबूल नहीं होगी। दूसरी हदीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो किसी आराफ या काहिन के पास जाए और इसकी कही हुई बातों की तस्दीक करे तो यकीनन इसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल करदा शरीयत का इनकार कर दिया है। यानी हमने शरीयत इलाही यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकाम, नसीहतों और हिदायतों को हमने सामान्य से इनकार कर दिया है। सामने कराम, जहां काहिन का लफ्ज इस आयत के इस हदीस के अंदर बयान किया गया है, काहिन उस शख्स को कहते हैं जो गैबियात और मुस्तकबिल में पेश आने वाली चीजें, माजी ज़मीर चीजों को बतलाने का मुद्दई हो, और इसको नुजूमी या ज्योतिषी के नाम से भी इसको याद किया जाता है। जबकि मुझे और आपको मालूम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ही गैब का इल्म रखने वाला है। बाकी सारे मतलब जो है हत्ता के अंबिया कराम भी इस दुनिया में उतारे गए, उनको भी कोई गैब का इल्म नहीं था। सामने कराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत मुस्लिमा के पास इस बात पर मजीद रोशनी डालते हुए ये हदीस मुबारका के जरिए से ये भी वाजे कर दिया कि वो शख्स हम में से नहीं है जिसने बुरा शुगुन लिया। जिसके लिए शुगुन लिया गया इसने कहानत की, और जिसके लिए कहानत की गई इसने जादू किया, और जिसके लिए जादू किया गया। यानी सामीन इकराम, इस तमाम बातों से मुझे और आपको मालूम होता है कि चीजें मेरे और आपके लिए जायज मतलब जो है अशिया में से नहीं है। जादू, कहानत, वो ज्योतिषी और शोबाबाजी, फालगिरी, टोटके और टोने, ये सब मतलब जो है शुगुन और बहूरत सब कुफरिया और शिरकिया अमाल में से हैं। लेकिन अफसोस बहुत से मुसलमान इन शिरकिया और कुफरिया अमाल में बहुत ज्यादा मुलविस मुझे और आपको नजर आते हैं। बहुत सारे लोग इसे फन और सकाफत के नाम से राइज करते हुए मुझे और आपको मसरूफ अमल हो नजर आते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उम्मत मुस्लिमा को इस शर से बचाए। हम तो ये दुआ ही कर सकते हैं और
اصلاح کی کوششیں کر سکتے ہیں۔ سامعین اکرام، اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں باقاعدہ طور پر آگاہی دی کہ تعویذ گنڈا دینے والے اکثر جن و شیاطین کے پرستار ہوا کرتے ہیں، مختلف چھلے کاٹ کر جن شیاطین کو اپنی استجارت کے لیے استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس طرح جن شیاطین کو وہ خوش رکھنے کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں، اگر اس کا مطالعہ کر کے یا تحقیق اور ریسرچ کر کے اس پر دیکھا جائے تو جن سے یہ شرک لازم آتا ہے اور یہ شرک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور شریعت کی مخالفت کا ارتکاب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ انہیں جنوں کے سلسلے میں اور کبھی اپنے شعبہ بازی اور مکاری کے بل بوتے پر وہ اپنی مریدوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ماضی، حاضر اور مستقبل کا علم انہیں ہے، اور حالانکہ مجھے اور آپ کو قرآن مجید واضح طور پر بتاتا ہے کہ علم غیب صرف اللہ رب العالمین کو حاصل ہے، کسی انسان یا جن کو اس کی کوئی مطلب جو ہے اجازت نہیں دی گئی ہے اور نہ ہی اطلاع دی گئی ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید سورہ انعام آیت نمبر 59 میں اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے کہ اللہ کے پاس غیب کی چابیاں ہیں اور اس کے علاوہ اس کو کوئی نہیں جان سکتا۔ مزید وضاحت کے لیے اللہ رب العالمین سورہ انعام کی آیت نمبر 12 میں بھی اس پر وضاحت اس طرح کرتا ہے، اور یقیناً شیاطین اپنے دوستوں پر القا کرتے ہیں، یعنی یہ جو شیاطین ہوتے ہیں جن کو بہت زیادہ ہم نے فخر میں مبتلا کر دیا، اس لیے کہ ہم نے مختلف چھلے کاٹ کر انہیں اپنے قابو میں کرنے کی کوشش اور ان کے آگے ان کے احکامات کے مطابق ہم اپنے عقیدوں میں غلط خلل ڈال دیتے ہیں اور مختلف طریقے کے شرکیہ کام کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ تو اس کے لیے کہا گیا کہ شیاطین انہی دوستوں پر وہ القا کرتے ہیں جھوٹی باتیں، کیونکہ وہ انہی کی طرح کے عقائد میں غلط اختیار کرتے ہیں، اسی وجہ سے ان کے ایمانوں کے اندر کمی واقع ہوتی ہے، اور اسی کی بنا پر شیاطین انہی پر اترتے ہیں اور انہی کو اس راستے کی طرف بلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ شعراء آیت نمبر 221 سے 223 میں اللہ رب العالمین اس پر مزید روشنی ڈالتے ہوئے فرماتا ہے، کیا میں تم کو نہ بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ ہر جھوٹے بدکار پر اترتے ہیں جو سنی سنائی بات ان کے کانوں میں ڈال دیتے ہیں، اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ سامعین اکرام، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے سوال کیا کہ کاہنوں کے بارے میں سوال کرتے ہوئے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات تو وہ ٹھیک بات بھی بتا دیتے ہیں، جو کاہن ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی اچھی بات بھی اور صحیح بات بھی بتا دیتے ہیں۔ اس کا ذکر ان گروپ میں آنے والے اشخاص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اظہار کیا، تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس ٹھیک بات کو کبھی کوئی جن مالا اعلیٰ سے سن کر لے اڑتا ہے اور جا کر اپنے دوست کے کان میں پھونک دیتا ہے، پھر وہ اس میں 100 جھوٹ کی آمیزش کر دیتے ہیں۔ سامعین کرام، جنوں اور شیطانوں کو اللہ رب العالمین نے قوت عطا فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں وہ لوگوں کو نظر نہیں آتے، وہ آسمان کی طرف اڑتے ہوئے آخر تک پہنچ کر واپس آتے ہیں، ان کے اندر یہ طاقت عطا کر دی گئی ہے، انسانوں کو یہ طاقت نہیں دی گئی۔ اس کے سلسلے میں سورہ جن میں اس کی تفصیلات آتی ہیں کہ شیاطین آسمان کی طرف اڑ کر جہاں دروازے کھلتے بند ہوتے رہتے ہیں، جہاں فرشتے آتے جاتے رہتے ہیں، وہاں سے سن گن لینے کی کوششیں کرتے ہیں، تو ایسے اوقات میں ان پر شہاب ثاقب کی یعنی آگ کے گولوں سے ان کو مار کر وہاں سے بھگانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اسی کے نتیجے میں وہ وہاں سے بھاگ کر نیچے آتے ہیں۔ ایسے درمیان میں یہ آیت یا حدیث کریمہ مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ وہاں سے کچھ چیزیں وہ سن گن لے لیتے ہیں، تو آ کر اس طرح کی باتیں یہاں پر بتا کر اسے 100 جھوٹ بتا کر لوگوں کے سامنے اسے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں کچھ باتیں سچ ہوتی ہے، مگر سارے غیب کا علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اور وہ علم کسی کو اللہ رب العالمین نہیں دیتا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی تصدیق کرنے کو کفر قرار دیا ہے، جیسا کہ اس سے قبل یہ بات اس سے پہلے ہی ہم نے احادیث کے ذریعے سے آپ کے سامنے واضح کر دیا ہے۔ سامعین اکرام، یہ تعویذ گنڈا دینے والے اکثر لوگوں کو غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز کی تلقین کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں، اور مقصد حاصل کرنے کے لیے فلاں فلاں بابا کے نام پر برگ کاٹنے کی ترغیب دی جاتی ہے، اور فلاں مزار پر چادر چڑھانے کی ترغیب دی جاتی ہے، اور فلاں کے نام کا فاتحہ دینے کی ترغیب دی
جاتی ہے۔ اس طرح شرک کی تلقین کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو یہ تمام مطلب جو ہے نجومی یا تمام مطلب جو ہے وہ مرشدیں وہ اس طرح کے کام کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں، اور لوگ ان کے چکر میں آ کر شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، نظر و نیاز کی عبادت کرتے ہیں، اور اس طرح یہ لوگ اللہ کے سوا ان لوگوں کے آگے اپنے گھٹنوں کو ٹیکتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سامعین کرام، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے مقابلے میں وہ غیر اللہ کے آگے انسانوں کو جھکاتا ہوا وہ آگے بڑھے، تاکہ اپنے ساتھ لے کر وہ جہنم کی آگ میں ان کو لے کر اتر جائے۔ اسی وجہ سے وہ کوششیں کرتا ہے، اور یہ شیطان نما جو انسان جو ہے ان مطلب چیزوں میں وہ اپنے آپ کو ملبس رکھتے ہیں اور انسانوں میں اس طرح کے کام کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے غلط قسم کی روایات کو جنم دے کر لوگوں کے مطلب جو ہے ذہنوں کو مختلف طریقے سے بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جہاں ایمانوں کی کمزوری آتی ہے، جہاں مطالعے کی کمزوری آتی ہے، اور جہاں معلومات میں کمی واقع ہوتی ہے، تو وہاں انسان ان تمام مسائل میں جہاں وہ الجھ جاتا ہے اور جہاں سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں مل پاتی، تو ایسے حالات میں لوگ اسے بگاڑنے میں بڑا مطلب جو ہے حصہ ڈالتے ہیں، اور ویسے وقت میں ہی لوگوں کے پیر مطلب جو ہے پھسل جاتے ہیں اور وہ ڈانا ڈول ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سامعین اکرام، زندگی اور موت اللہ رب العالمین کی عطا کردہ ہے، بیماریاں بھی اللہ رب العالمین کی عطا کردہ ہیں، جب ان کا علاج مطلب جو ہے فوراً ہوتا ہوا مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتا، جو ہے موت ہمارے سروں پر مطلب جو ہے ٹہلتی بھی لوگوں کو نظر آ جاتی ہے، تو ایسے حالات میں اس طرح کی مطلب جو ہے بدعات کرتے ہوئے میں اور آپ نظر آتے ہیں، اور اس طرح کے تعویذ کرنا، مزاروں کی سیر کرنا، وہاں کے مختلف مطلب جو ہے لوگوں کے آگے جھکنا، اور اس طرح کے غیر اللہ کے کام کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سورہ انعام آیت نمبر 162 میں واضح طور پر اس کی طرف روشنی ڈالتا ہے۔ ترجمہ کچھ اس طرح ہے، کہو یقیناً میری نماز اور تمام مراسم عبودیت اور میرا جینا، میرا مطلب جو ہے مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ ہے وہ کلمت اللہ کا اقرار، یہ ہے وہ عقیدے کا اقرار، اور یہ ہے وہ اجتماعیت اور استقامت جس کے لیے انسانوں کو اس دنیا میں اتارا گیا ہے، اور انسان دار اسلام میں داخل ہونے کے بعد اسی کلمے کا اقرار کرنا اس کے لیے فرض قرار دیا گیا ہے۔ جو ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر وہ مختلف طریقے سے لوگوں کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے، تو اس کے نتیجے ہی میں مطلب جو ہے خرابیاں دنیا میں وجود میں آتی ہیں، اور بدعات اور خرافات اور مطلب جو ہے مختلف قسم کے رسومات اس دنیا میں چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث مبارکہ میں واضح طور پہ فرمایا، اس پر اللہ کی لعنت ہو جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ذبیحہ پیش کر دے، اور اس میں یہ طریقہ بھی مطلب جو ہے رائج ہے، اور اس طرح کے کام ہوتے ہوئے میں اور آپ دیکھتے ہیں۔ سامعین کرام، اس تعویذ گنڈے دینے والوں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو شریعت سے بالکل عاری ہو مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں، جن کی نماز روزے کے اعتبار سے وہ تاریک نظر آتے ہیں، اور ان کی زندگی کے اندر بغاوت بسی ہوئی مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے۔ پھر بھی لوگوں کا یہ حال ہے کہ اتنی معلومات ہونے کے باوجود بھی اس پر نظر ثانی نہیں کرتے، بلکہ اس سے مطلب جو ہے ان کے قریب جاتے ہیں، ان سے برکت حاصل کرنے کی امید رکھتے ہیں، اور ان سے عقیدت رکھتے ہیں، ان سے تعویذ گنڈا لینے کی کوشش کرتے ہیں، بس سے بلکہ اس سے بڑھ کر بہت سارے جاہل مسلمان کفار و مشرکین سے بھی مطلب جو ہے رجوع ہو کر اپنی مشکلات کا حل ان تعویذ گنڈوں کے ذریعے سے، جھاڑ پھونک کے ذریعے سے اس میں پہل کرتے ہیں اور اس میں ملبس نظر آتے ہیں۔ کفار تو ظاہری بات ہے وہ تو دیوی دیوتا ہی کی دہائی دیں گے، اور ان کے شرکیہ کلمات کے ذریعے سے ہی اپنے تعویذ اور جھاڑ پھونک کے گنڈے مطلب جو ہے ان کے حوالے کریں گے، مگر انسانوں کی زندگی کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے عقل کا صحیح استعمال نہیں کرتا، اس کے ذریعے سے سوچ و بچار نہیں کرتا، اور صحیح غلط میں امتیاز نہیں کر پاتا، جائز اور ناجائز کے سلسلے میں مطلب جو ہے کوئی فرق محسوس نہیں کرتا، اور اس کا یہ حال ہے کہ اپنے مقصد عظیم اور اللہ رب العالمین کے پاس جواب دہی کے احساس سے عاری ہو جاتا ہے، اس وجہ سے وہ سارے کام مطلب جو ہے کرتا ہوا یا پھر اسے کروائے تو مطلب جو ہے اس میں ڈوبا ہوا مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے۔ سامعین کرام، سورہ مائدہ آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے متقی بندوں ہی کی مطلب جو ہے قبول کرتا ہے، اور دوسری طرف سورہ انفال آیت نمبر 34 میں بھی اشارہ کیا گیا کہ اللہ کے دوست صرف مطلب جو ہے متقی لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین
मुत्तकी लोगों को पसंद करता है, जो उसकी तरफ आते हैं और उसकी तरफ रुजू होते हैं, तो उनके उठे हुए हाथों को मतलब जो है कि उनकी मुरादों को पूरा करने में वो लग जाता है। इसी वजह से अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा मांगता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी दुआओं को सुन लेता है, और अगर उसको पूरा न कर पाए तो अल्लाह ताला को शर्म सी महसूस होती है। इस वजह से वो 3 तरीके से दुआओं की तकमील करता है। सामने कराम, ये तमाम बातें मुझे और आपको जो वक्त ब वक्त मुझे और आपको सुनाई जाती हैं, मगर इसके बावजूद भी हमारे ईमानों के अंदर वो मतलब जो है ताकत नहीं है जो इस्तकामत और अजीमत के साथ बर्पा होना चाहिए, जिसकी बिना पर ये तमाम मतलब जो है गलत कारियां मुझे और आपको करती हुई उम्मत मुस्लिमा मतलब जो है नजर आती है। सामने कराम, जहां हम तावीज गंडों की बात करते हैं, ये लोग अपनी तिजारत को जारी रखने के लिए, इनके आगे बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ मकर फरेब का मतलब जो है शोबाबाजी मतलब जो है करते हुए मुझे और आपको नजर आते हैं, मगर हमारी अखलों पर पर्दा पड़ गया है। इस वजह से इनका मकर फरेब और इनकी शोबाबाजियां मुझे और आपको नजर नहीं आती। इसी तरह लोगों को ये लोग धोखा देकर इनका माल लूटने की कोशिश करते हैं। आमतौर से मुशाहिदा करके देखा जाए तो ऐसी चीज हमारे सामने साबित है कि जिनको ज़बीह करने का दावा वो करते हैं, इनके सिलसिले में जो तजुर्बात मतलब जो है किए जाते हैं, उसकी मिसाल एक ये भी है कि लीमू का मतलब जो है काट देते हैं। वो कहते हैं कि हम मतलब जो है इन जिनों को जो आप पर काबिज हो गए हैं या बुरे मतलब जो है तुम पर चीजें वारिद होने लगी हैं, उनको हम ज़बीहा मतलब जो है ज़बा करके अलग कर देंगे। इस तरह वो मतलब जो है छुरी पर केमिकल डालकर इस छुरी के जरिए से लीमों का काटते हैं, और बेअकल मतलब जो है जो मुसलमान हैं शोबाबाजी और मकर फरेब के मतलब जो है जाल में फंस जाते हैं। उन्हें नहीं मालूम कि इस तरह केमिकल लगाकर जो लीमू को काटा जाता है, इसके नतीजे में लीमू लाल हो जाता है और उससे निकलने वाला जो रस है वो भी लाल खून की तरह टपकने लगता है। और शोबाबाज मक्कार किस्म के ये लोग जो अपनी तिजारत को गर्म करना चाहते हैं, वो लोगों को बताते हैं कि हमने जिन को मतलब जो है ज़बह कर दिया है, और जाहिल लोग ये समझते हैं कि वाकईतन मतलब जो है जिन मतलब जो है ज़बह हो गया है, इस वजह से हम फारिग हो गए हैं। सामने कराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में वाज़ेह तौर पे फरमाया कि जो धोखा दे वो हम में से नहीं है। सामने कराम, इन बातों को सामने रखकर देखा जाए तो मेरी और आपकी जहनी कैफियत किस तरह मतलब उलझी हुई नजर आती है, और किस तरह हम ईमान से कमजोर तर होते चले जा रहे हैं, और जिसकी बिना पर हमारे मतलब जो है अकायद में किस तरह की खराबी आ रही है, और किस तरह से हर माह के एतबार से जो मतलब जो है बिदात में और दुनिया में वजूद में आए, और साथ साथ ये बिदत यानी ताबीज गंडे का इस्तेमाल भी किस तरह किया जाता है, जादू मंतरी का काम किया कि किस तरह किया जाता है, वो तफसीलात आप देख सकती है। सामने कराम, आम तौर से ताबीज लटकाने वाले ये अकीदा रखते हैं कि जब तक ये ताबीज है कोई बला कोई मुसीबत नहीं आ सकती, इस वजह से कमर में, गले में, हाथ में इसको बांध कर मतलब जो है इसको लटका कर रखा जाता है, और अगर मतलब जो है कोई सफर पर हो तो उसको भी मुसीबत से बचाने के लिए उसे इस तरह के ताबीज मतलब जो है लटका कर माए मतलब जो है अपने बच्चों को या अपने घर वालों को या खुद मतलब जो है बाहर निकलते हुए इस तरह के चीजों को लटका कर मतलब जो है निकलती हैं। इस तरह इनकी तवज्जा अल्लाह से हटकर इस तावीज की तरफ हो जाती है, और ये तवक्कल जो होना चाहिए, भरोसा जो होना चाहिए, एतमाद जो होना चाहिए, वो सारे का सारा तवक्कल अल्लाह नहीं बल्कि तावीज पर मतलब जो है तवक्कल करने लग जाते हैं, और मुसब्बिबुल असबाब जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन पर एतमाद और तवक्कल मतलब जो है बिल्कुल खत्म हो जाता है, और मुसब्बिबुल असबाब ये तावीज बन जाती है, और वो समझते हैं कि तावीज ही हमारी बिगड़ी बना देगी और हमें मुसीबतों से मदाजमाइशों से यही मतलब जो ताबीज़ है वो हमें बचा देगी। क़ज़ा व क़दर पर ईमान ख़त्म हो जाता है। इस तरह इंसान शिर्क व कुफ्र के दलदल में गिरता हुआ चला जाता है। इसी वजह से तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने ताबीज़ लटकाई इसने शिर्क कर दिया। सामईन इकराम, इस ताबीज़ गंडों के सिलसिले में अगर तफसील के साथ आगे बढ़ते हुए देखा जाए तो इसकी मवाद परस्ती के नतीजे में, इसके इस्तेमाल के नतीजे में क्या क्या नुकसान मेरे और आपके अंदर आते हैं, आइए एक नज़र उस पर भी डालते हुए आगे बढ़े।
सामने कराम, इस तावीज़ गंडे के वगैरह के इस्तेमाल के ज़रिए से इंसान शिरक जैसे जुल्म अजीम का इर्तिकाब करने लग जाता है और अकायद का एनहराफ मतलब का शिकार हो जाता है। इसी वजह से मुख्तलिफ मतलब जो है लोगों के आगे सिजदा करते हुए, मुख्तलिफ मज़ारों पर मतलब चादरें चढ़ाते हुए, मुख्तलिफ मतलब जो है चीज़ों को उन पर वार करते हुए, इस तरह मतलब जो है सारे काम इस तरह करते हुए मुझे और आपको नजर आते हैं। दूसरा नुकसान जो इस इस्तेमाल के नतीजे में होता है वो इसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान कमजोर पड़ जाता है। अल्लाह पर तवक्कल और एतमाद के नाम की कोई चीज बाकी नहीं रहती और अल्लाह की कुदरत कामिला का तसव्वुर खत्म हो जाता है। इंसान का सारा एतमाद इन तावीज और धागे पर हो जाता है और अल्लाह की बजाय इसको नाफे वो और वजह समझने की वो मतलब जो है ताकत रखता है और इसी के जरिए उसी पर मतलब अपने आप को वार कर देता है। सामने कराम, ये सबसे बड़ा नुकसान है। इसके नतीजे में हिदायत इंसानों के ऊपर से उड़ जाती है, जिसके नतीजे में गुमराह कुन रास्ते इंसानों के आगे खुल जाते हैं और इंसान मतलब जो है अल्लाह के मुकाबले में फिर वो बंदों का या मुख्तलिफ मूर्तियों का या मुख्तलिफ बाजारों का बंदा बन बैठता है। और तीसरा नुकसान जो इन इस्तेमाल के नतीजे में होता है वो ये है कि इस वजह से खजा व खदर पर ईमान खत्म हो जाता है, जो ईमान का एक अजीम रुकन है। और इंसान मसाइब और मुश्किलात और बीमारियों में बजाय अल्लाह के तरफ रुजू होने के, तौबा और इस्तगफार करने के, खजा खदर और ईमान रखकर सब्र इस्तकामत इख्तियार करने के, खौफ और हिरास का शिकार होकर जुज फिजा मतलब जो है इख्तियार कर लेता है और शोबाबाज और ज्योतिषों की तरफ वो रुख करने लग जाता है और जो कुछ खरीदें और जो कुछ दे दें इसको लटकाने में अपनी सादत तस्वर करता है। इस वजह से चाहे बिजनेस का मामला हो, चाहे घरों के नए बनाने के सिलसिले में हो, या किसी मतलब जो है मुसीबत से दूर होना हो, या नजर बद से मतलब जो है बचना हो, या परेशानी या माश के सिलसिले में वो तकोदो करता हुआ नजर आ रहा हो, इन सब में ये तावीजें और ये मुख्तलिफ किस्म के नारे में लपेटे हुए कपड़े और मुख्तलिफ काले मतलब जो है धागे मुझे और आपको गलों में लटके हुए, हाथों में लटके हुए नजर आते हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बातिल मतलब जो है जो कौमें हैं उन्होंने अपने मतलब जो है मंदिरों में इस तरह के मतलब जो है जरिए से इन मतलब जो है खुदाओं के जरिए से वो मतलब जो है अपने गलों में और इस तरह लटकाए हुए नजर आते हैं। मुसलमानों में और गैर मुस्लिमों के अंदर कोई भी फर्क मुझे और आपको इस माशरे के अंदर चलता हुआ नजर नहीं आता और इसमें कोई फर्क मुझे और आपको नजर नहीं आता। इसके नतीजे में सारी कार्रवाइयां होती हुई नजर आती हैं। चौथा नुकसान इसके इस्तेमाल के नतीजे में जो होता है वो ये है कि तावीज गंडे की आदत लोगों को तो हम परस्त बना देती है, हर चीज से खौफ खाने लग जाते हैं। जिन शयातीन का खौफ अल्लाह के खौफ पर गालिब आने लग जाता है, हर बीमारी को जिन का असर और जादू तस्वर करने लग जाते हैं और फिर इसके खातिर हर तरह का शिर्क और कुफ्र इनके लिए वारिद हो जाता है। इसीलिए ईमान और तौहीद से कहां धोते हुए नजर आते हैं। ये इसलिए होता है कि इनके ईमानों के अंदर कमी वाक़ई हो जाती है। ईमान की जो मजबूत मतलब दीवार, जो सीसा पिलाई हुई दीवार होना चाहिए था, वो दीवार मतलब जो है ढह जाती है, जिसके नतीजे में उनके अंदर डर और खौफ बैठ जाता है। छोटी छोटी बातों पर वो रास्ता मतलब जो है फिसल कर मतलब गैरुल्लाह की तरफ आगे कदम बढ़ाते हुए मुझे और आपको नजर आते हैं। और ऐसे हालात में शयातीन इन पर हमला जन होते हैं, इनको अपने काबू में कर लेते हैं और शैतान नुमा इंसान इन पर अपनी मक्कारियों और फरेब के जाल में फंसाकर अपनी तिजारत को गर्म करने के लिए इस तरह के काम करते हुए नजर आते हैं। सामने कराम, हमें कई मतलब जो है अखबारात के जरिए से, कई न्यूज एजेंसीज के जरिए से हमें इसकी तफसीलात मिलती हैं कि धोखाबाज किस्म के काहिन लोगों ने किस तरह से लोगों को धोखा दिया, मगर इसके बावजूद इंसानों का यह हाल है कि वो जल्द हासिल करने की मतलब जो है तमन्ना ने उनको इस तरह के काम करने पर तैयार कर दिया और मुख्तलिफ ईमानों की कमजोरी की बिना पर इस तरह के मतलब जो है हरकतें मुझे और आपको उम्मत मुस्लिमा के अंदर नजर आती है। इसके बाद इस तावीज और गंडे का इस्तेमाल करने के नतीजे में पांचवा नुकसान जो होता है, इसके जरिए से शोबाबाज और मक्कार मुल्ला मुसलमान लोगों के अंदर माल व अकीदे पर और हाथ साफ करने लग जाते हैं। इस तरह इंसान मादी और एतकादी दोनों एतबार से जवाल का शिकार हो जाता है और दीन और दुनिया दोनों को तबाह कर लेता है। क्या ऐसे हालात कभी हमने अपनी आंखों से नहीं देखे? क्या अपने खानदानों में हमने नहीं देखे? क्या अपने अतराफ में हमने नहीं देखे कि वाकईतन कई लोग जो ऐसे शोबाबाज और मक्कार किस्म के लोग हैं इस तरह की मुख्तलिफ हरकतें करते हुए जायदादों को हड़प कर लेते हैं, मुख्तलिफ किस्म से इनके बैंक बैलेंस को खत्म कर देते हैं और इसी में इनको उलझा कर रखते हैं। मुख्तलिफ किस्म की जो शोबाबाजियां हैं इस मक्कारियत के जरिए से ऐसी ऐसी चालें चल जाते हैं जिसके बिना पर मुसलमान इसको समझ भी नहीं पाते और इसमें गर्खाब हो जाते
جاتے ہیں۔ سامعین کرام، اس کے استعمال کے نتیجے میں چھٹا نقصان جو ہوتا ہے، انسان تعویذ گنڈے کے چکر میں پھنس کر صحیح طریقے علاج کو چھوڑ بیٹھتا ہے، اس طرح جہالت کا شکار ہو کر در در کی ٹھوکریں کھاتا ہوا پھرتا ہے اور اسلام کی بدنامی کا سبب بن جاتا ہے۔ کیا واقعتاً ایسا نہیں ہوا؟ کیا معاشرے کے اندر جو ہے اس کے چکر میں پھنسنے کے نتیجے میں وہ موت کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ صحیح علاج نہیں کر پاتے اور اس کے نتیجے میں وہ تباہی و بربادی کو جو ہے دہائی دیتے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں ان کے لیے ایسے ایسے در کھل جاتے ہیں جس کے ذریعے سے ان کو وہاں سے نکلنا ان کے لیے مشکلات کا سبب بن جاتا ہے۔ سامعین کرام، جہاں سب سے بڑا نقصان جو مجھے ان تمام باتوں کے ذریعے سے ہوتا ہے، وہ سب سے بڑا نقصان ہے، وہ ہے توکل علی اللہ کا ختم ہو جانا۔ توکل علی اللہ کے سلسلے میں اگر تھوڑی سی نظر ثانی کرتے ہوئے آگے بڑھے تو توکل دراصل انسان کی باطنی کیفیت کا نام ہے، جو انسانوں کے دلوں کے اندر پیدا کرنے کی اللہ رب العالمین جو ہے رسولوں کے ذریعے سے، اولو الامر لوگوں کے ذریعے سے، داعیان اسلام کے ذریعے سے ان جو ہے چیزوں کو پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس توکل کے ذریعے سے آدمی مضبوط بن جاتا ہے، اسی توکل کے نتیجے میں ہر ڈر اور خوف سے وہ بہت دور نکل پڑتا ہے، اس وجہ سے کہ وہ توکل کرتا ہے کہ زندگی دینے والا، موت دینے والا، مصیبت دینے والا یا مصیبت سے نجات دینے والا وہی اللہ رب العالمین ہے، اس لیے وہ ساری اپنی زندگی اور متاع اس کے حوالے کر دیتا ہے، اس وجہ سے وہ ڈرتا ہوا مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتا۔ سامعین کرام، یہ دلی کیفیت جو دل کی گہرائیوں سے اٹھنے والی یہ کیفیت ہے اور عمل کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے، اور توکل دراصل اللہ رب العالمین کے فیصلوں پر اعتماد کا دوسرا نام ہے۔ سامعین کرام، مومن کا اگر یہ عقیدہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتماد کرتے ہوئے وہ تمام تدابیر اختیار کرے گا جس کو شرعی اعتبار سے اسے روکا نہیں گیا ہے یا مشروع کیا گیا ہے، تو یہ کام تمام جائز ہیں۔ سامعین کرام، کامیابی یقینی ہے اور اس میں وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ سامعین کرام، وہ تمام تدابیر جو بظاہر کتنی ہی مؤثر نظر آنے والی ہو مگر خلاف شریعت ہو تو انہیں اختیار کرنے کا تو ضرور جو ہے وہ ناکام ہو جائے گا، اپنے جو ہے پیروں پر خود کلہاڑی مار دے گا، دنیا اور آخرت کو تباہ و برباد کرے گا اور اللہ کی نظروں سے دور پھینک دیا جائے گا اور ہدایت کے دروازے اپنے لیے بند کر لے گا۔ تو دراصل شریعت کی روح سے متوکل اللہ رب العالمین ہے، اور توکل ترک اسباب کا نام ہرگز نہیں ہے، اور نہ ہی کسی مومن کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ صرف اسباب ہی پر بھروسہ کرے۔ مومن کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ صرف اسباب پر بھروسہ کر لے اور مسبب الاسباب جو ہے اس کو وہ بھول جائے، وہ جائز اسباب میں سے نہیں ہے، بلکہ اسباب کیوں نہ اختیار کر رہا ہو، اس کے باوجود بھی مسبب الاسباب اللہ رب العالمین ہے۔ اگر وہ چاہے تو اس مصیبت کو ٹال دے، اگر وہ چاہے تو اس مصیبت کے ذریعے سے انسانوں کی آزمائش کرے۔ سامعین کرام، اختیار اسباب تو ضروری ہے مگر ان کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے یقین ٹپک رہا ہو کہ ان کے اسباب میں تاثیر ڈالنا صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا فعل ہے، یعنی اصل توکل علی اللہ ہے، اور یہی توحید باللہ ہے، اور یہی وہ توحید کا تقاضا ہے جس میں انسانوں کو اللہ رب العالمین کے جھنڈے تلے جمع ہونے کی تلقین کی گئی ہے۔ اور اسی توحید کے نتیجے میں ہم نے معاشرے میں دیکھا کہ جہاں جو صحابہ کرام تھے انہوں نے اپنی زندگیوں کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، جہاں جو ہے اللہ رب العالمین نے چیزوں کو روکا وہ چیزوں سے رک گئے، چاہے وہ ان کی پسندیدہ کتنی ہی تھی۔ اس کے نتیجے میں مصیبتیں جو ان پر وارد ہوئیں وہ کئی لمبے عرصے دراز تک ان پر جاری رہیں، مگر وہ وہاں پہ وہ پریشان حال نہ ہوئے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جو ہے ان آزمائش دور کے ذریعے سے ان کو مکمل ایمان کی مضبوطی عطا کرنا چاہیے تھا، ان کی تربیت کرنا مقصود تھا، اس وجہ سے وہ تمام جو ہے کاموں میں اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہوئے چلے گئے۔ سامعین کرام، اصل توکل علی اللہ یہ ہے کہ تعلق باللہ اور اخلاص للہیت کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع ہونا اور توحید پر قائم رہنا، یہی اصل توکل علی اللہ ہے۔ سامعین کرام، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے اپنے معروف القرآن میں اس کے سلسلے میں تفصیل کے ساتھ یوں بیان کرتے ہیں کہ میں توکل علی اللہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ توکل ترک اسباب اور ترک تدبیر کا نام نہیں ہے، بلکہ اسباب خریبیہ کو چھوڑ کر توکل کرنا اور سنت انبیاء اور تعلیمات قرآن مجید کے خلاف ہے۔ اور کہا، اور پھر وہ اب مزید آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ کے قانون پر اعتماد
کی مثال سامنے رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان مثالوں کے ذریعے سے جہاں توکل اللہ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین انسانوں کی آزمائش کرتا ہے تو وہ سلسلے میں ان پر جمے رہنا یہی مطلب جو ہے مثال ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر سکتے ہیں۔ سامعین کرام، اس کے مزید اگر تفصیل اگر دیکھی جائے تو ہم اس توکل اللہ کو یا پھر اس تعویذ گنڈے سے کیسے مطلب جو ہے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور توکل اللہ کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں، تو وہ یہ ہے کہ ذکر دعا کے ذریعے سے اپنے آپ کو علاج کا اہتمام کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ٹونکے کے ذریعے سے ان پر بھی اثر وارد ہو گیا تھا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی تعویذ کے ذریعے سے یا کسی ٹونکوں کے ذریعے سے اس کا علاج نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے معوذتین کے ذریعے سے اس کا علاج پیش کیا۔ یہی وہ ذکر دعا ہے جس کے ذریعے سے یہ علاج ممکنات میں سے ہے، صحیح رخ کے ساتھ، صحیح مطلب جو ہے رہنمائی کے ساتھ اس کے علاج کی طرف اپنے آپ کو مطلب جو ہے رہنمائی لیتے ہوئے اس کی اصلاح کر لینی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ہم نظر بد میں جھاڑ پھونک مطلب جو ہے نہ کیا کرے۔ سامعین کرام، یہ تمام چیزیں مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے واضح کرتی ہیں کہ دور جاہلیت میں بھی یہی طریقے اپنائے جاتے تھے اور آج بھی مطلب جو ہے یہی طریقے اپنائے جاتے ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع ہو جائے اور توکل اللہ کرتے ہوئے بے بنیاد عقائد کی بنیاد پر اپنی زندگیوں کو خرابیوں کی طرف گامزن کرنے کی بجائے صحیح رخ کے ساتھ سوچنے کی کوشش کرنا چاہیے، ورنہ مطلب جو ہے میری اور آپ کی زندگی مطلب جو ہے اس دنیا کے اندر بھی تباہی و بربادی کے تہانے پر پہنچ جائے گی، اور پھر آخری زندگی کی طرف دیکھیں تو وہاں پر بھی مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو کوئی آسانی نہیں مل پائے گی۔ سامعین کرام، جہاں انسانوں کی زندگیوں کی طرف نظر ثانی کر کے دیکھا جائے تو وہاں اللہ رب العالمین کئی آزمائشوں میں جہاں بیماریوں کے ذریعے سے بھی انہیں مطلب جو ہے پکڑتا ہے، اور آزمائشیں مطلب جو ہے اسی طرح مطلب آتی ہیں، یہ آزمائشیں انسانوں کی تربیت کا سامان ہوتے ہیں، اس پر مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو نظر ثانی کرنی چاہیے، اس میں صبر کرنا، اس میں توکل کرنا اور اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہوئے اس پر جم کر کھڑے ہو جانا، جس میں ہم نے قرآن مجید کے اندر ایوب علیہ السلام کی مثال ہم نے دیکھی، جہاں ان کو ایک لمبے عرصے دراز تک بیماری نے آ پکڑا تھا، مگر اس کے باوجود بھی ان کے اندر ایمان کے اندر کوئی خلل نہیں آیا، بلکہ وہ پائے مطلب جو ہے پہاڑ بن کر کھڑے رہ گئے اور انہوں نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی۔ اور اس کی مثال اسی ذریعے سے مجھے اور آپ کو مطلب دی جاتی ہے کہ ایسی مثالوں کے ذریعے سے اپنے اندر ایمان کی پختگی پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ رہ گئے بیماریاں، اس کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو اس طرح گائیڈ کیا ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کوئی بیماری پیدا فرمائی ہے تو اس کی شفا اور اس کی دوا بھی ساتھ میں نازل فرمائی ہے۔ دوسرے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہر بیماری کے لیے دوا موجود ہے، جب دوا کا استعمال بیماری کے مطابق کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے شفا بھی ہو جاتی ہے۔ تیسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی مطلب جو ہے ارشاد فرمایا کہ ان کی خدمت میں کچھ لوگ حاضر ہوئے اور اس میں سے ایک دیہاتی باشندے نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم دوا کریں؟ آپ نے فرمایا اے اللہ کے بندو دوا کرو، کیونکہ اللہ ذو الجلال جو بیماری دنیا میں پیدا کی ہے اس کی شفا اور دوا بھی پیدا کی ہے، صرف ایک بیماری کی دوا اللہ نے نہیں بنائی۔ لوگوں نے عرض کیا وہ کون سی مطلب جو ہے بیماری ہے؟ فرمایا بڑھاپا، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ سامعین کرام، ان باتوں سے مجھے اور آپ کو جو معلوم ہوتا ہے کہ بیماریاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی وارد ہوتی ہیں، اور اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ دوائی کا صحیح استعمال کرو، اس دوائی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ انہی کے ذریعے سے شفایا بھی عطا فرمائے گا اور راہ راست مطلب جو ہے کا سامان پیدا کرے گا۔ ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو غلط قسم کے عقائد اور غلط قسم کی بدعات نے امت مسلمہ کو خرابی تک پہنچا دیا ہے۔ آج ہم سب کی جو ذمہ داری بنتی ہے وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے علم میں اضافہ کرنے کی کوشش کرے اور اپنی زبانوں میں تاثیر پیدا کرنے کی کوشش کرے، وہ ہے دعاؤں کے ذریعے سے، اور پھر لوگوں تک پہنچنے کے لیے ہم راستے تلاش کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ بلغوا انی ولو آیا کے مصداق میں ہر امت مسلمہ کے ہر فرد کو یہ حکم دیا اور فرض سونپ دیا گیا ہے کہ وہ اس معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی انسانیت کے درمیان میں ایک لفظ ہی صحیح، ایک کلمہ ہی صحیح، وہ مطلب جو ہے پیغام حق ان تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ مجھے اور آپ کو
اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ جہاں کہاں برائی ہوتے ہوئے دیکھو اسے روکنے کی کوشش کرو، اور اگر اسے زبان ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکنے کی کوشش کرو، اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو دل میں برا محسوس کرو۔ سامعین کرام، یہ وقت دل میں برا محسوس کر کے بیٹھنے کا نہیں ہے۔ امت مسلمہ گراوٹ کا شکار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، امت مسلمہ تباہی کے دہانے پر پہنچی ہوئی نظر آتی ہے، امت مسلمہ کے ایمان کے اندر ڈانوا ڈولیت مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے، اور امت مسلمہ کا ایک کثیر طبقہ غیر قسم کے جو غلط قسم کے بگاڑ کا شکار ہوتی ہوئی مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے۔ کیا اس کے نتیجے میں میرا اور آپ کا اس طرح بیٹھ جانا کیا مجھے اور آپ کو نجات سے مطلب جو ہے عطا فرمائے گا؟ اور کیا اللہ کی نظر میں میں اور آپ عرش کے سائے تلے کھڑے ہونے اور جنت الفردوس میں داخل ہونے کا کیا وہ مقام حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے جو آپ کے اور میرے درمیان ہے۔ غور کیجئے اور اپنے اطراف میں پھیلی ہوئی انسانیت کے درمیان میں اصلاح کا سامان پیدا کرنے کے لیے اپنے آپ کو اٹھ کر کھڑا کر دیجئے۔ جو اٹھ کر کھڑا ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، جو لوگوں تک پہنچ کر اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیا وہ کامیاب ہو گیا۔ رہ گئے وہ لوگ جو کل کے انتظار میں اپنے آپ کو مختلف بہانوں کے ذریعے سے روکے رہتے ہیں اور اس میں تربیت حاصل نہیں کرتے اور پھر بہانہ بازی کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ ہی مطلب جو ہے اس کی حفاظت کرے اور اللہ ہی اس کا مطلب جو ہے صحیح فیصلہ کرے۔ اس لیے کہ مجھے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تبلیغ حق کا کام میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ جو یہ کام کریں گے وہی کامیاب ہوں گے، جو کام نہ کریں گے وہ پکڑ کی مطلب جو ہے حد میں آئیں گے، اور وہاں ان کے لیے کیا مطلب ان کا انجام ہوگا یہ مجھے اور آپ کو احادیث اور آیات کریمہ کے ذریعے سے اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ غور کیجئے اور اس پر غور کر کے اپنا احتساب ضرور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امت مسلمہ کے درمیان میں صحیح رخ کے ساتھ ان کو صحیح معلومات دینے کی میرے اور آپ کے اندر جسارت عطا فرمائے، طاقت عطا فرمائے، علم عطا فرمائے اور سیرت و کردار عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔